السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ اہم خبر ہے اور اہم خبر یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ کی چھٹی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور ان کی چھٹی کا فیصلہ وزیر اعظم نے نہیں کیا بلکہ ان کی چھٹی کا فیصلہ کیا گیا ہے طاقتور حلقوں کی جانب سے، اور وزیر اعظم عمران خان نے بخوشی اس پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، کیونکہ شاید وہ خود بھی ان سے جان چھڑانا چاہ رہے تھے۔ اب نہ صرف شاہ محمود قریشی بلکہ داخلی اور خارجی محاذ پر بھی کئی تبدیلیوں کے امکانات ہیں، اور جولائی اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ طاقتور طبقے جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی سے ناراض کیوں ہوئے؟ حالانکہ انہیں تو ان کی ہمیشہ سے ہی بڑی بھرپور حمایت حاصل رہی ہے، اور اس کی وجہ جو بتائی جا رہی ہے ناراضگی کی، وہ ہے سفارتی تعلقات، اور سفارتی تعلقات میں پاکستان کے دفتر خارجہ کا موجودہ صورتحال سے الائن نہ ہونا ہے، اور اسی وجہ سے سفارتی محاذ پر پاکستان پر خاصا دباؤ ہے، اور یہی وہ دباؤ ہے جس کی وجہ سے آج فواد چودھری کو ایک بیان جاری کرنا پڑا، اور ان کو یہ کہنا پڑا کہ قومی اسمبلی میں آج سے 2 ماہ پہلے قومی اسمبلی میں جب وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا تھا، اور اس خطاب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اسامہ بن لادن شہید ہیں، تو آج فواد چودھری نے کہا ہے کہ جناب عمران خان نے جو وہ بات کہی تھی وہ ان کی سلپ آف ٹنگ تھی، لغزش تھی، ایک غلطی تھی، نادانستگی میں ان سے یہ ایک غلطی ہو گئی ہے، تو اس پر اتنا زیادہ اس پر برا منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تمام ریاستی ادارے، یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمام ریاستی ادارے اور حکومت القاعدہ اور طالبان کو دہشت گرد تصور کرتے ہیں، لہٰذا اس بات کو اب چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن یہ بات اس طرح چھوٹنے والی ہے نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب سے تو سلپ آف ٹنگ ہو گئی، بات مان لی چلے جی، عمران خان صاحب سوچے سمجھے بغیر خطاب کرتے ہیں، اور وہ کچھ زیادہ توجہ نہیں دیتے، وہ جو ان کے دماغ میں آ رہی ہوتی ہے بات وہ کر دیتے ہیں، وہ بالکل دائیں بائیں نہیں دیکھتے۔ لیکن جو وزارت خارجہ کے اہم منصب پر بندہ براجمان ہے، وہ جب ایک غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو دیتا ہے، اور جب وہاں سے اس پر اسی حوالے سے بات ہوتی ہے، تو وہ نہ ریاستی موقف کو مد نظر نہیں رکھتا، بلکہ اپنی حکومت کے موقف کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس بات پر سوال کا جواب دینے سے کترا جاتے ہیں طویل خاموشی کے بعد۔ اور جب ایک پاکستانی چینل جو ہے جیو ٹی وی، اس کے پروگرام شاہ زیب خانزادہ کے اندر جب ان کو دوبارہ اسی بارے میں ان سے سوال کیا جاتا ہے، شاہ زیب صاحب ان سے جب یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب اب آپ بتائیں کہ وہ جو ہے اسامہ بن لادن وہ شہید ہیں یا نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یار آپ کیا ہر وقت ایک ہی بات لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ وہ معاملہ نہیں ہے، بات اس سے آگے بڑھ چکی ہے، اب ہمیں ان معاملات پر توجہ کرنی چاہیے۔ اور یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اس وقت جو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ناراض ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اس وقت غیر ملکی دورے پہ ہیں، وہ ازبکستان بھی گئے، وہ جرمنی بھی گئے، اور اس وقت جو افغان کرائسس ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور اس افغان کرائسس کے دوران پاکستان کو بالکل ارریلیونٹ کر دیا گیا، حالانکہ پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان ہی وہ ملک ہے جو افغان مسئلے کے حل کے لیے بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اس پوری صورتحال میں جب افغان کرائسس عروج پر پہنچ گیا ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب طالبان پر اب ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور طالبان نے امریکی فوجوں کے انخلا کو اپنی جیت تصور کر لیا ہے، لہٰذا اب انہوں نے پیش قدمی شروع کر دی ہے، اور وہ ضلع پر ضلع فتح کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اگر اب انہوں نے کابل پر فتح کر لیا یا کابل پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو ہم اپنے بارڈرز کو سیل کر دیں گے۔ تو کیا یہ انٹرنیشنلی لیول پر یہ بات ایکسیپٹیبل ہے؟ یقینی طور پر یہ بات کسی بھی صورت ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، اور یہی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آرمی چیف کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ تمام دباؤ کو فیس کرنا پڑا، ان کو یہ ہیٹ ملی، اور جس پر خاصی زیادہ ہماری جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ریزرویشنز کا اظہار کیا، اور خاص طور پر جو افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، جب انہوں نے پاکستان کے حوالے سے ہرزہ سرائی کی اور پاکستان پر بہت زیادہ تنقید کی، تو اس وقت بھی ہمارا جو دفتر خارجہ ہے وہ بالکل خاموش رہا، اس نے کسی بھی طرف سے کوئی بھی بیان جاری نہیں کیا، اور جب بہت زیادہ دباؤ آیا تو پھر اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب نے ملتان میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جو جلسوں والی زبان ہے وہی زبان ان کے بارے میں استعمال کی، اور ان کو سخت ان کی سرزنش کی افغان جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ان کی، لیکن اس بات کی چونکہ کوئی سفارتی ویلیو نہیں ہے، سفارتی ویلیو تو صرف دفتر خارجہ یا بطور وزیر خارجہ
بیان دینے کی ہے. کسی پبلک گیدرنگ کے اندر اگر کوئی بھی وزیر کوئی بھی مشیر بات کرتا ہے تو اس کی انٹرنیشنل لیول پر اتنی زیادہ ریکگنیشن نہیں ہوتی, اور وزیر خارجہ نے اس حوالے سے جو جواب دینے کے لیے فورم کا انتخاب کیا وہ بھی ایک پبلک فورم تھا, ایک گورنمنٹ لیول کا فورم نہیں تھا جس پر بھی جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بہت زیادہ ریزرویشنز آئے. تیسرا معاملہ جو اس ساری صورتحال میں آ رہا ہے وہ ہے معید یوسف صاحب. معید یوسف صاحب اس وقت پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں, اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت جو معاملہ سر دست بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے ہماری سیکورٹی جو ایجنسیز ہیں اور سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے نزدیک, وہ ہے افغانستان. اور اس پورے صورتحال میں پاکستان کو بالکل الگ تھلگ کر دیا گیا, جبکہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اس وقت جو افغان صدر ہیں اور چیف ایگزیکٹو ہیں دونوں امریکہ میں موجود ہیں, اور امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے ایک مرتبہ بھی پاکستان کے وزیر اعظم سے رابطہ نہیں کیا گیا. اور جب اس حوالے سے معید یوسف سے بات کی گئی تو معید یوسف کا یہ کہنا تھا کہ جناب اگر وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے تو ہم بھی اب بات کرنے کے لیے بہت زیادہ اتاولے نہیں ہیں, ہمیں بھی ان سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے, جب وہ بات کرنا چاہیں کر لیں, گڈ لک ٹو دیم. یہ ان کا اس معاملے میں رد عمل تھا, تو جس پر بھی ایک رد عمل آیا, جوابی رد عمل آیا, اور یہ تمام صورتحال اس وقت ایک گمبھیر صورتحال اختیار کرتی چلی جا رہی ہے کہ پاکستان کے وہ شخصیات جن کی ذمہ داری ہے پاکستان کے ریاستی موقف کو اجاگر کرنا, وہ اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے, اور جس پر خاصی ناراضگی کا بھی اظہار کیا گیا ہے, برہمی کا اظہار بھی کیا گیا ہے. اور عمران خان صاحب اس ساری صورتحال سے اپنے ایک اور فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہیں, اور وہ شاہ محمود قریشی صاحب جو مختلف حلقوں میں اپنے آپ کو عمران خان صاحب کے متبادل کے طور پر پیش کرتے ہیں. اور اس موقع پر جب سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہمیشہ سے شاہ محمود قریشی کی سرپرستی کرتی رہی ہے اس سے تھوڑا سا انہوں نے فاصلہ اختیار کرنے کی کوشش کی, تو عمران خان صاحب اس معاملے کو بھی بڑا موقع غنیمت جان رہے ہیں کہ یار اس سے تو کم از کم جان چھوٹے گی, اس نے بڑا ناک دم کیا ہوا ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ 6 وفاقی وزراء نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی تھی, اور اس پر عمران خان صاحب نے خاصی برہمی کا اظہار کیا تھا کہ یار یہ لوگ مجھ سے پوچھے بغیر, مجھے بتائے بغیر آرمی چیف سے ملنے بھی چلے گئے. اور وہاں پر یہ جو وزراء تھے انہوں نے آرمی چیف سے خاصی شکایتیں لگائی تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کی حکومت کی کارکردگی اس قسم کی ہے, وہ فیصلے اس طریقے سے کرتے ہیں, وہ غیر منتخب افراد میں گر گئے ہیں, وہ منتخب افراد کو کسی قسم کی توجہ نہیں دیتے, حکومت غیر منتخب افراد چلا رہے ہیں. اس قسم کی خاصی شکایات کی گئی تھیں, اور ان میں سے ایک شخصیت شاہ محمود قریشی کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ یہ بھی وہ شخصیت تھے جو ملے تھے آرمی چیف سے. اور اس بات کا بھی وزیر اعظم کو خاصا رنج ہے کہ ایک جانب یہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت میری جو ہے چاپلوسی اور خوشامد کرتے رہتے ہیں, دوسری جانب خود کو میرا متبادل کے طور پر بھی پیش کر رہے ہیں اور میری شکایتیں بھی جا کے لگاتے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں جب وزیر اعظم کو اس بات سے آگاہ کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمیں کچھ تبدیلیاں کرنی چاہیے داخلی اور خارجی سطح پر, پاکستان کا کیس پلیڈ کرنے والی جو ٹیم ہے اس میں اب تبدیلیاں کی ضرورت ہے, تو وزیر اعظم عمران خان نے اس معاملے پر ذرا سی بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا. انہوں نے کہا جناب اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو بدلنا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. مطلب یہ تھا کہ یہ بلا ٹلے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ساری صورتحال میں شاہ محمود قریشی صاحب کا کیا رد عمل ہوتا ہے, کیونکہ ماضی میں جب ان کو وزارت خارجہ کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا پیپلز پارٹی کے ٹائم میں, پیپلز پارٹی کے ٹینیور میں, تو وہ انہوں نے پھر پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا تھا. اور یہ وہی پی ٹی آئی ہے جب 2002 میں عمران خان صاحب نے شاہ محمود قریشی صاحب سے رابطہ کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ آپ ہماری پارٹی کو جوائن کر لیں, تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان تو میرے پائے کا لیڈر ہی نہیں ہے, میں اس سے زیادہ قداور شخصیت ہوں, تو میں ان کے پاس کیسے جاؤں گا. انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ کہا کہ صاف انکار کر دیا تھا. اور پھر حالات کی ستم ظریفی دیکھیں یا شاہ محمود قریشی پر حالات کا جبر اس کو کہیں کہ یہ وہی پی ٹی آئی ہے جس کو پھر ان کو جوائن بھی کرنا پڑا اور عمران خان صاحب کو اپنا قائد بھی ماننا پڑا, اپنا رہبر بھی ماننا پڑا, اور آج تک وہ عمران خان صاحب کو اپنا استاد, لیڈر سب کچھ مان رہے ہیں اور انہی کو پاکستان کا نجات دہندہ تصور کر رہے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس وقت خاص طور پر پاکستان میں کشمیر کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے, یہ صورتحال اس وقت خاصی پیچیدگی اختیار کر گئی ہے, کیونکہ کشمیر کے حوالے سے بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور
بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو جن امور کے اوپر بیک چینلز کے ذریعے اتفاق ہوا تھا، اب انڈین گورنمنٹ اس طرف پیش رفت کرنا چاہ رہی ہے. اور یہ جو اے پی سی ہوئی تھی دہلی میں مودی صاحب کی سربراہی میں، جہاں پر محبوبہ مفتی، غلام نبی آزاد، فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ وغیرہ سب نے شرکت کی تھی، تو اس میں بھی بھارتی حکومت نے اس بات کا اندیا دیا تھا کہ وہ 370A کو بحال کر دیں گے، یعنی کہ مقبوضہ کشمیر کی جو ریاستی حیثیت ہے اس کو بحال کر دیا جائے گا. اگرچہ اس کے بعد جو کشمیری قیادت ہے انہوں نے کہا کہ پہلے آپ ریاستی حیثیت بحال کریں، اس کے بعد ہم انتخابات والے معاملے کی طرف غور کریں گے، اس سے پہلے انتخابات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جائے گی. تو صورتحال اس وقت جو خطے کی ہے وہ خاصی پیچیدہ ہے، اور جو معاملات چل رہے ہیں خاص طور پر افغانستان میں امریکی فوجوں کے انخلاء کے بعد جو حالات اس وقت پیدا ہوں گے، ان حالات کے اندر پاکستان بالکل بھی غیر تعلق بھی نہیں رہ سکتا، اور کسی بھی قسم کے جو انتشار ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی رائے ہے. اور ایسی صورتحال میں پاکستان کا اگر کیس انٹرنیشنل لیول پر پلیڈ ہی نہیں کیا جائے گا، اس کو آگے بڑھایا ہی نہیں جائے گا، تو پھر پاکستان کے لیے سفارتی محاذ پر بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اور کسی ایک شخصیت کی وجہ سے اگر ریاستی امور کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو پھر اس کو بدلنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا. اور جولائی اس حوالے سے خاصا اہم ہے، کیونکہ اس مہینے میں نہ صرف سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ میں تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، بلکہ سیاسی محاذ پر بھی چہروں کے بدلے جانے کا خاصا امکان پایا جاتا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صورتحال کس وقت ہمارے سامنے کھل کر آئے گی، واضح ہوگی، کیونکہ جب تک یہ تمام کارڈز اوپن نہیں ہوں گے سامنے نہیں آئے گی. کیونکہ صورتحال ہمارے سامنے، جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی کہ اس وقت امریکہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، طالبان ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، افغان گورنمنٹ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر ہم کیسے اپنے آپ کو اس ساری صورتحال سے الگ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ بات کا باضابطہ طور پر اعلان کر رکھا ہوا ہے کہ جناب افغانستان کے اندر ہمارا بڑا اثر و رسوخ ہے، اور جب اثر و رسوخ استعمال کرنے کی بات آئے تو ہم مخمسے کا شکار ہو جائیں، ہم گو مگو کا شکار ہو جائیں، ہم کنفیوژن کا شکار ہو جائیں، اور ہم جو ہماری ریاست کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اس سے بیک آؤٹ کر جائیں، تو وہ پھر صورتحال کسی بھی لحاظ سے سفارتی سطح پر اس کو قابل پذیرائی نہیں کہا جا سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ریاستی ادارے ہیں، اب جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اس معاملے پر خاصی نالاں ہیں، اور تبدیلیوں کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور تبدیلیاں متوقع ہیں اگلے مہینے کے شروع میں انشاءاللہ. اور اس پر جو حتمی فیصلہ ہے وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.